صدر باوقار علماء ذوی الاحترام مشائخ طریقت شورا کرام مادحین مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء، بزرگان قوم، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر معمار ملت، مجاہد سنیت، شہزادہ فقیہ ملت حضرت علامہ بالفضل اولانا الحاج مفتی انور احمد صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی سے ایک شاندار حقائق، دقائق، نصائح، مواعظ سے پر خطاب آپ نے سماعت کیا۔ ہندوستان کے مشہور شاعر جناب اشہر عزیزی مبارک پوری سے آپ نے والہانہ کلام سماعت کیا۔ تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، آج ہندوستان کے مشاہیر شعراء بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کا پروگرام بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خير الانام محمد والآل والاصحاب هم معواي عند شدائد۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين۔ قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وصحابه وذرياته وشهداء محبته أجمعين، لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي محي الدين، ومعيننا ومغيثنا وقطبنا ومعوانا وملجانا الشيخ معين الدين أحمد حسن سنجري، ثم أجميري معين الملة والدين، وآية من آيات رب العالمين، معجزة من معجزات سيد المرسلين، حجة الله في الأرضين، سيدنا سندنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان مجدد الملة والدين، وعلى قطب العالم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفتي الأعظم سیدنا سندنا الشیخ مصطفیٰ رضا خان مؤید الملت والدین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد سبحان اللہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. آپ لوگ بھی آمین کہہ دیں ذرا سا. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بابا سے بلند درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات خطبہ مسنونہ مقدسہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے ہم نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے ارشاد ربانی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے. منبر نور پہ مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے. مجمع الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے اور مجمع میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ کوئی مبالغہ نہیں پوری ریاست نہیں بلکہ پورے ملک میں جلال پور کا جب نام آتا ہے تو ادب ثقافت تہذیب حضارت تمدن اور علم اس کا ایک تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتا ہے. علمی ادبی جگہ ہے اور یہاں اس ماحول میں نظامی برادران ان حضرات نے نظامی برادران نے جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو مقبول بنائے اور ہم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے. آمین. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت مبارکہ پہ بہت تفصیلی تو نہیں البتہ ایک اجمالی گفتگو کرنے کی اسی کی روشنی میں کوشش کروں گا.
یہ میری عادت ہے اور خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے. ارے آمین کہہ دیجیے کہ آج ہم دعا کریں گے، آمین آپ کل کہیں گے. دعا ہم ابھی کر رہے ہیں، آپ ابھی آمین کہیں. یہ میری عادت ہے اور خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے. آپ یہ نہ ڈریے کہ معلوم نہیں کس چیز کی آپ دعا کر دیں، ہم آمین کیسے کہہ دیں. تو بحمد تعالیٰ سنی نہ پھنستا ہے نہ کسی کو پھنساتا. یہ پھنستا بھی نہیں ہے، پھنساتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم کوئی ایسی دعا نہیں کریں گے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ پتہ نہیں کیا دعا کریں گے کہ ہم آمین کہہ دیں. تو یہ میری عادت ہے، خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے. کیا عادت ہے؟ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا کا ذکر کیا کرے، ان کی نعت پڑھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدھے درجن شعراء کرام اور خصوصیت کے ساتھ میں نے بچپن میں جس شاعر کو سنا تھا اور دیکھا تھا، ایک عرصے کے بعد ہندوستان کے مشہور نعت گو شاعر جناب حق کانپوری وہ تشریف رکھتے ہیں، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں. تو آدھے درجن شعرا ہیں، سب سے آپ کو سننا بھی ہے. لیکن میں نے کہا یہ میری عادت ہے اور خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آقا کی نعت پڑھا کرے اور آقا کا ذکر کرا کرے. تو حضرات، آقا کا ذکر کرنے کی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ہماری سب کی عادت ہو جائے. اسی تصور کے ساتھ بدو تین شعر شہزادے اعلی حضرت قطب زمانہ عارف باللہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان، بس برکت کے لیے دو تین شعر آپ سماعت کریں اور پھر فوراً تقریر کا آغاز. ایک بار محبت سے درود پاک اور پڑھ. آپ سن رہے ہیں اسلامک آواز توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. میں بڑی صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاعر تو شاعر، میں متشاعر بھی نہیں. اب متشاعر کیا ہے، شاعر کیا ہے، یہ علماء مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ادبی زمین ہے، یہاں کے لوگ جانتے ہیں. تو میں بڑی صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں شاعر بھی نہیں ہوں اور متشاعر بھی نہیں. لیکن نعت مصطفیٰ پڑھنے کا حق جتنا ہمارے اشعار عزیز مبارک پوری کو ہے، ہمارے نقیب جلسہ اکرم جلال پوری کو ہے، اتنے ہی آپ کو بھی ہے، اتنے ہی ہم کو ہے. اب ہمارے بعد شعراء یہ نہ سوچے تب تو آج آدھے درجن نہیں بلکہ کئی درجن لوگوں کا مشاعرہ ہو جائے. یہ نہ سوچئے گا. تو نعت مصطفیٰ لکھنا بڑا مشکل فن ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کہ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ جن کی دو کتابیں بہت زیادہ مشہور، گلستاں اور بوستاں، وہ ہندوستان کے تقریباً تمام مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں. چونکہ میرا تعلق ایک درسگاہ سے ہے، ایک بڑی درسگاہ کا میں چھوٹا سا خادم ہوں، تو ان کی دو کتابیں مشہور ہیں جو تمام مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں. ایک گلستاں ہے اور ایک بوستاں. اور بھی بہت سی کتابیں ان کی ہیں، لیکن یہ دونوں زیادہ مشہور ہیں. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو نہیں، البتہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان دونوں کتابوں کے تعلق سے سنا ہے کہ ان دونوں کتابوں کو سمجھ کر کے پڑھے اور عمل کرے تو بہت بڑا یا تو بادشاہ ہوگا، بہت بڑا حکیم ہوگا، یا بہت بڑا صوفی ہوگا. تو سعدی شیرازی علیہ رحمت الرضوان وہ نعت مصطفیٰ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جب نبی کی نعت لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ تحریر فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ. سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. تقریر میں ہمارے چاہے 2 گھنٹہ میں تقریر کروں، نہ بولیے گا 2 گھنٹہ تقریر کروں گا نہیں، دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. لیکن جب شعر پڑھا جائے تو یہاں کے لوگ داد بہت دیتے ہیں.
تو کم سے کم شیر پہ تو آپ سبحان اللہ کہیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا بکمالہ، یا رسول اللہ بلندیوں کو پہنچ گئے اپنے کمال کے ذریعے. کشف الدجا بجمالہ، یہ دجا دجیتن کی جمع ہے جس کے معنی سخت تاریکی کے ہوتے ہیں. تاریکیوں کو چھانٹ دیا آپ نے اپنے جمال جہاں آرا سے. اور عرض کرتے ہیں حسنت جمیع خصالہ، آپ کے تمام محاسن، آپ کی تمام خصلتیں، آپ کے تمام اخلاق عمدہ ہیں اور اعلیٰ ہیں. 3 مصرے کہتے ہیں اور یہاں تو شعرا کی کثرت ہے. 1-2 درجن نہیں بلکہ کئی درجن شعرا خالی جلال پور میں ہوں گے اور آس پاس ٹانڈا وغیرہ میں کتنے شعرا ہیں. تو حضرات وہ شعرا جانتے ہیں 2 مصرع اکٹھا ہوگا 1 شعر تیار ہوگا. آپ نے 3 مصرے کہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اس 3 مصرے کے بعد چوتھا مصرع تیار ہی نہیں ہو پا رہا. آپ بڑی مشقت کر رہے ہیں، بڑی محنت فرما رہے ہیں. آج شاعری کو لوگ آسان سمجھتے ہیں. شاعری کسے کہتے ہیں یہ اگر جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں چلو کہ کتنا مشکل یہ فن ہے نعت مصطفیٰ لکھنا. شاعری نہیں مشکل ہے، شاعری کی ایک صنف نعت ہے. یہ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں چلیں تو آپ کو معلوم ہوگا. 3 مصرے آپ نے کہے، پھر سن لیجئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اس 3 مصرے کے بعد چوتھا مصرع تیار نہیں ہو رہا ہے. بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی محنت فرما رہے ہیں، لیکن چوتھا مصرع نہیں تیار ہوتا ہے. اسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، غلطہ ہیں. ادھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بند ہوتی ہے، نیند آتی ہے. ادھر نیند کیا آتی ہے، زندگی کی معراج شروع ہو جاتی ہے. خواب میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں آقا تشریف لائے اور ہم لوگ تو کہا کرتے ہیں اسی لیے اور یہ پڑھا کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اور یہ میں کہہ رہا ہوں میرے آقا چاہے خواب میں آ جائیں، چاہے بنفس نفیس تشریف لے آئے، چراغا ہو ہی جائے گا، روشنی ہو ہی جائے. بے شک اس میں اس پر انحصار نہیں ہے کہ بنفس نفیس تشریف لائیں گے تبھی چراغاں ہوگا. خواب میں بھی آ جائیں مصطفیٰ تو روشنی ہو جائے گی، اجالا ہو جائے گا. حضرات تو انہوں نے 3 مصرے کہے. خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں سعدی جو تم نے شعر کہے ہیں وہ شعر سناؤ. سبحان اللہ. زندگی کی معراج ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اشعار کو کہے ہیں وہ خود ارشاد فرماتے ہیں سعدی ان اشعار کو سناؤ، ان مصروں کو سناؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 3 مصرے کہے ہیں لیکن چوتھا مصرع نہیں کہہ پا رہا ہوں، چوتھا مصرع نہیں تیار ہو رہا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی جو تم نے کہے ہیں اس کو پڑھو. سعدی کہتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اور چوتھا مصرع نہیں تیار ہو پا رہا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سعدی پھر پڑھو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے سعدی کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. صلو علیہ. آپریٹر صاحب مائک بہت اچھا ہے، آواز تھوڑا صاف کر دیجئے. اگر وی کو چالو ہو تو اسے بند کر دیجئے. ہمارے اشر صاحب تشریف لائیں گے پھر آپ فل کر دیجئے گا وی کو. تو حضرات
اس میں 3 یہ مصرے سعدی شیرازی کے ہیں اور ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نعت مصطفیٰ لکھنا بڑا مشکل فن ہے، کوئی آسان کام نہیں. میں نے کہا میں شاعر کیا متشاعر بھی نہیں. تو حضرات 2-3 شعر عارف باللہ قطب زمانہ شہزاد اعلی حضرت ان کے آپ سماعت کر لیں. ایک بار محبت سے درود پاک اور پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام کے رسول اللہ. ہاں آواز اور بڑھا دیا پیٹر صاحب مائک. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. یا رسول اللہ میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا. اور عقیدے کا یہ شعر سماعت فرمائیں مکمل زندگی کے ساتھ کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب. اور حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی شعر سماعت فرما لیں. جو مقطع ہے بہت اچھا مقطع ہے ماشاءاللہ. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. مدینے کی گلیاں بہارا
کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ اور ایک دعا ہے ہمارے علماء کرام خصوص ان کی میں توجہ چاہوں گا، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان لکھتے زیادہ تھے، تقریر بہت کم فرماتے تھے، اگر وہ بھی اتنی ہی تقریر فرماتے ہمارے اکابر جیسے آج تقریریں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں علمی ذخیرہ ہمارے پاس جو آج موجود ہے یہ نہ ہو۔ تو آپ لکھتے زیادہ تھے، تقریر کم فرماتے تھے، اس تصور کے ساتھ وہ یہ شعر تحریر فرماتے ہیں کہ خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں، اور ہم لوگ اپنے لیے یوں کہہ لے کہ خدا ایسی قوت دے میری زبان میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں، میرے قلموں میں کہ بد مذہبوں کو، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، کہ بد مذہبوں کو، کہ بد مذہبوں کو خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں کہ بد مذہبوں کو، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، کہ بد مذہبوں کو۔ بآواز بلند درود پاک پیش کر صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ میں نے کیا، ایک حدیث پاک پڑھوں گا اور اسی حدیث پاک کی تھوڑی تشریح کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں۔ بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں، تقریر نہیں، اور میں مقرر بھی نہیں بلکہ میں مقرر۔ آپ لوگ ہو گئے یا اللہ مقرر لوگ آتے تھے، آج مقرر آ گئے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا۔ تو واقعی میں مقرر نہیں، میں مقرر ہوں۔ کس لیے مقرر ہوں؟ تاکہ دین کی جو باتیں مجھے معلوم ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں، میں اس کے لیے مقرر ہوں، تو میں مقرر نہیں ہوں۔ اس لیے آپ ایران، توران، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، چین، جاپان، اس طرح کوئی بات نہیں، بلکہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ دلائل کی روشنی میں کچھ باتوں میں آپ تک پہنچاؤں۔ بس ایک حدیث پاک پڑھوں گا اور اسی حدیث پاک کی تھوڑی تشریح کر کے اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا۔ حضرات، حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں اور ایڈوانس کہہ دیں یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں، یہ نبی کا جلسہ ہے، پتہ نہیں کتنا آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہوگا دوسرے کاموں میں، لیکن یہ نبی کا جلسہ ہے، شرم نہ کریں، بلکہ یہ ہمارے ہاتھ بھی گواہ رہیں گے اور یہ ہماری زبان بھی گواہ رہے گی کہ ہم نبی کے جلسے میں گئے تھے، تو ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان یہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے آقا کا جلسہ ہے، جب نبی کا نام آئے تو آپ جھوم جایا کریں۔ ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور آج یہ جلسہ جشن عید میلاد النبی بھی ہے اور جشن غوث الورا بھی، جشن عید میلاد النبی بھی ہے اور جشن غوث الورا بھی ہے۔ اس دونوں تصور کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں۔ قال الامام علی رضا حدثني ابي موسى الكاظم ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم
قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبرائيل عليه السلام قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قال دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي. یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، آج اس حدیث پاک کی تشریح بھی نہیں، اس کے معانی بھی نہیں، بس سند حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں میں بیان کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی سوچے محمد کمال اختر تمہاری تقریر تو گاڑھی سے گاڑھی ہوتی جا رہی ہے. ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی نے جو تقریر کی وہ تو ہماری سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن تمہاری تقریر تو ہمارے سر کے اوپر سے لگتا ہے گزر جائے گی. لیکن تھوڑی دیر صبر کیجئے گا، 2-4 منٹ انتظار کیجئے گا. ہو سکتا ہے 2-4 منٹ ہماری تقریر واقعی آپ حضرات کے سر کے اوپر سے گزر جائے، لیکن انشاءاللہ بزرگوں کا کرم ہوگا اور تائید غیبی ہوگی تو 2-4 منٹ کے بعد ہماری تقریر سر کے اوپر سے نہیں گزرے گی بلکہ انشاءاللہ آپ کے دل میں جگہ لے گی انشاءاللہ. تو حدیث پاک آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس کے راوی حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ ہیں. یہ امام علی رضا کون ہیں؟ آج جن کا جلسہ ہم نے کیا ہے جشن غوث الورا، یہ انہی کے آبائے کرام میں ہیں، ان کے اجداد کرام میں ہیں، اور یہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ انہی کے نسل پاک سے، انہی کے خاندان سے پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم جیلانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ وارضہ عنہ ہے. حضرت امام علی رضا کون ہیں؟ یہ شہزادے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کے، یہ شہزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، یہ شہزادے ہیں حضرت محمد باقر کے، یہ شہزادے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، یہ شہزادے ہیں حضرت امام حسین کے، یہ شہزادے ہیں داماد پیغمبر فاتح خیبر باب مدینۃ العلم مولود کعبہ حضرت علی کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے مجھ سے میرے حبیب نے حدیث بیان کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک نے حدیث بیان کیا، جانے جانا نے حدیث بیان کیا، جانے تمنا نے حدیث بیان کیا، جانے آرزو نے حدیث بیان کیا، روح کائنات نے حدیث بیان کیا، وجہ کائنات نے حدیث بیان کیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدثنی جبرائیل علیہ السلام، مجھ سے جبریل نے حدیث بیان کیا، اور جبریل کہتے ہیں سمعت رب العزہ یقول، میں نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرا قلعہ ہے. جس نے سچے دل سے اس کلمہ مبارکہ کو پڑھ لیا اس نے اپنے آپ کا داخلہ میرے قلعہ میں کر لیا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اپنے آپ کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لیا. تو حضرات یہ حدیث پاک اس کے راوی حضرت امام علی رضا، امام علی رضا رضی اللہ عنہ بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے شکیل، بڑے خوبرو. آپ شہر نیشاپور تشریف لے جاتے ہیں. یہ نیشاپور کیا ہے؟ یہ سبزی کی منڈی نہیں ہے، یہ اسٹیل کی منڈی نہیں ہے، یہ لکڑی کی منڈی نہیں ہے، یہ لوہے کی منڈی نہیں ہے، یہ تانبا پیتل ایلومینیم کی منڈی نہیں ہے، یہ ہیرو جواہرات کی منڈی نہیں ہے. ان علماء کرام سے پوچھئے آپ کو یہ بتائیں گے. نیشاپور علماء کی منڈی ہے، نیشاپور محدثین کی منڈی ہے، علم کلام کے ماہرین کی منڈی ہے، علم ادب کے جاننے والوں کی منڈی ہے، علم قرآن کے درک رکھنے والوں کی منڈی ہے. پورے نیشاپور میں ایک شور مچ جاتا ہے چلو آل علی آئے ہیں، چلو آل بطول آئے ہیں، چلو آل رسول آئے ہیں، چلو ان کی بارگاہ میں زیارت کے لیے. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. لوگ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت امام علی رضا تشریف تو لے آئے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ نقاب ہے، ان کے چہرے پہ چلمن ہے، ان کے چہرے میں پردہ ہے. اس زمانے
زمانے کے سادات کرام جب چلا کرتے تھے اپنے اپنے چہروں پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے. آپ سوچو گے مولانا یہ آخر حکمت اس میں کیا ہے کہ نقاب چہروں پہ ڈال لیتے تھے؟ اس لیے نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ کسی فاسق و فاجر کی نگاہ نہ پڑ جائے, کسی فاسق و فاجر کی نظر نہ پڑ جائے. آپ سوچو گے بڑی حیرت کی بات ہے, ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں فاسق سے ملاقات ہوتی ہے, ہم جاتے ہیں ضروریات کے لیے فاسق و فاجر سے ملاقات ہوتی ہے, اس میں آخر کیا معاملہ ہے؟ تو حضرات آئیے میں آپ حضرات کو بتاؤں اس میں حکمت کیا ہے. پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم جیلانی, شہباز لامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, حضور دعا کر دیجئے گھر میں بڑی بے برکتی ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جا اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دے, تیرے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی. دل میں خیال کیا یا اللہ یہ تو کوئی ہم کو اور نسخہ نہ بتایا, کوئی چلا نہ کروایا, کوئی تعویذ نہ دیا, بلکہ فرماتے ہیں گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دے. یہ تو میں پہلے بھی کر سکتا تھا لیکن سوچا غوث اعظم نے فرمایا ہے, گھر آتا ہے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیتا ہے, انتظار کرنا شروع کرتا ہے. اب برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. ابھی دو چند دن کیا گزرے تھے, برکتیں گھر میں ڈیرا جمانے لگتی ہے. بھاگا بھاگا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے, کہتا ہے حضرت معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. ابھی میں نے گھر کے دروازے میں پردہ کیا ڈالا کہ گھر میں برکت شروع ہو جاتی ہے, آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے آدمی سن لے, تیرا مکان گزرگاہ عام پر ہے, شاہراہ عام پر ہے, تیرے گھر کے آگے سے آنے جانے والے گزرا کرتے ہیں, بے نمازی بھی گزرتے ہیں, فاسق و فاجر بھی گزرتے ہیں. چونکہ بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا, فاسق و فاجر کا گزر ہوتا تھا, وہ گھر کے اندر ان کی نگاہیں پڑا کرتی تھی. اس نگاہ کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکتیں رخصت ہو گئی تھی, اور جب گھر کے دروازے میں پردہ ڈالا ہے تو تیرے گھر میں برکتیں ڈیرا جمانا شروع کر رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت امام رضا کے چہرے پہ نقاب ہے. لوگ کہتے حضور ہم نے آپ کے دادا علی مرتضیٰ کو نہ دیکھا, آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین کو نہ دیکھا, شہید کربلا کو نہ دیکھا, محمد باقر کو نہ دیکھا, امام جعفر صادق کو نہ دیکھا. آپ ہماری بستی میں پہلی بار تشریف لائے ہیں, چہرے سے نقاب ہٹا دیجئے تاکہ دل کھول کر کے چہرے کا نظارہ کر لیں. حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ اپنے خادم سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے خادم نقاب کو ہٹاؤ. جیسے نقاب ہٹتا ہے حضرت امام علی رضا کے حسن کا دیکھنا تھا, کسی پہ غشی طاری ہو جاتی ہے, کسی پہ بے خودی طاری ہو جاتی ہے, کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. یہ حضرت امام علی رضا کے حسن کا نقشہ ہے. اے سنیو غور کرو, جب حضرت امام علی رضا اتنے حسین ہیں, حضرت موسیٰ کاظم کیسے رہے ہوں گے, امام جعفر صادق کیسے رہے ہوں گے, حضرت محمد باقر کیسے رہے ہوں گے, امام زین العابدین کیسے رہے ہوں گے, امام حسین کیسے رہے ہوں گے, مولا علی کیسے رہے ہوں گے. ارے جب آج دنیا علی اور علی کے لالوں کا جواب نہیں لا پا رہی ہے تو میرے نبی کا جواب کیا لا پائے گی, میرے سرکار کا جواب کیا لا پائے گی. یا رسول اللہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت جگہ ہندوستان کے اندر جانا ہوا, بلا مبالغہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور نیپال کی پہاڑی سے لے کے بنگال کی کھاڑی تک. شاید کوئی جگہ چھوٹ گئی ہو لیکن ہم نے مسجد اعلی حضرت آج یہاں دیکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو مسجد اعلی حضرت وہ بھی اپنے ضلع سے متصل ضلع میں, بلکہ کہیں اپنے ہی ضلع میں, امبیڈکر نگر تو بھی چند سالوں سے ہوا. جی جی. فیض آباد میں پڑھاتا ہوں, فیض آباد ہی میں پہلے تھا, ابھی چند سالوں سے امبیڈکر نگر ہو گیا. تو مسجد اعلی حضرت نظر آ رہی ہے تو سبحان اللہ جلال پور میں نظر آ رہی ہے, لہذا اعلی حضرت کے آپ دیوانے ہیں, اس لیے اسی انداز میں گفتگو سماعت فرمائیں, محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول. تو حضرات عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ اتنے حسین, اتنے حسین, اتنے حسین, جب ان کا کوئی جواب نہیں لا پا رہا ہے, نبی کا جواب کیا لا پائے گا. اسی لیے مجدد مت ماضیہ, مؤید ملت طاہرہ, اعلی حضرت عظیم البرکت, کنز الکرامت, غواص بحر معرفت, شہر بروی شریف سے عرض کرتے ہیں لم یاتی نذیر کا فی نظرین لم یاتی نذیر
رو کا فی نظر مثل تو ناشود پیدا جانا جگراج کو تاج جگراج کو تاج کرے سرسو ہے تجھ کو شہدو سرا جانا. اور حضرات آپ یہ مت سوچے گا کہ ہدایت بخشش ہمارے پاس ہے ہماری جیب میں ہے، نہیں، برکت کے لیے ایک شعر میں اور پڑھوں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جلال پور بڑی ادبی جگہ ہے، اس شعر کو یہاں کے لوگ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھیں گے. ایک شعر اور سن لیجئے. یا شمس نظرتی الی لیلی جو باتیں با رسی عرض بکنی. یا شمس نظرتی الی لیلی جو باتیں با رسی عرض بکنی. تورے جو تو کی جھل جھل جگ میں رچی، تورے جو تو کی جھل جھل جگ میں رچی. موری شب نیلا دن ہو نہ جانا. سبحان موری اللہ. جو تو کی جھل جھل جگ میں رچی، توری جو تو کی جھل جھل جگ میں رچی. موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. سبحان اللہ. اشعار تو آپ جانے کتنا سنتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن بس تھوڑا سا بریک لے کر کے یہ بتانا چاہوں گا. یا شمس نظرتی الی لیلی، اے سورج تو نے میری رات کو دیکھا ہے. اب جلال پور والوں یہ بالکل بدیہی بلکہ اجلل بدیہیات میں سے ہے. جب سورج نکلا ہوگا تو رات نہیں ہوگی بلکہ دن ہوگا، اجالا ہوگا، روشنی ہوگی، تاریکی نہیں ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا، ظلمت کا وہ جگہ نہیں بنے گی. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا شمس نظرتی الی لیلی، اے سورج تو نے میری رات کو دیکھا ہے. تو سورج رات کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، سورج جب نکلے گا تو رات نہیں ہوگی دن ہوگا. تو آخر کیا مطلب؟ کیا یہ ہونا چاہیے اے سورج تو نے میرے دن کو دیکھا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ شعر کیسے کہہ دیا اے سورج تو نے میری رات کو دیکھا ہے، اے سورج تو نے میری رات کو دیکھا ہے، اے سورج تو نے میری رات کو دیکھا ہے. جب سورج نکلے گا تو اجالا ہوگا، روشنی ہوگی، وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں رات نہیں ہوگی، وہاں دن ہوگا، وہاں اجالا ہوگا. پھر آخر کیسے کہہ دیا؟ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ بظاہر دن تو ہے لیکن اتنے غم ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں کہ سورج نکلا بھی ہے لیکن پھر بھی رات معلوم ہو رہی، پھر بھی تاریکی معلوم، پھر بھی رات معلوم ہو رہی، رات ہے نہیں حقیقت میں. یا شمس نظرتی الی لیلی شبۃ برسی عرض بکنی، تورے جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، موری شبنی نہ دن ہو نہ جائے. جلال پور والے کہیں گے مولانا فاروق صاحب کہاں سے مولانا صاحب کو تلاش کر کے لائے، ہم لوگ تو خالی اردو بولتے ہیں. یہ تو شعر جو پڑھ رہے ہیں اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، اسی میں عربی بھی ہے. آخر عربی ہم لوگ کیا جانے، عربی ہی ان کو بتانی تھی تو ہم لوگوں کو نہ بتا کر کے مدرسہ ندائحت میں چلے جاتے. علامہ حبیب الرحمان صاحب فضل مدرسین سے اجازت لے لیتے، بچوں کو اکٹھا کر کے کچھ بتا دیتے. ہم لوگ عربی کیا جانے، لیکن نہیں، آپ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، آپ لوگ پنجابی نہیں جانتے ہیں، کہتے ہیں شاعر صاحب پنجابی والی پڑھ دیجئے. آپ بنگالی نہیں جانتے ہیں، کہتے ہیں بنگالی والی سنا دیجئے. آپ گجراتی نہیں جانتے ہیں، گجراتی والی سنا دیجئے. آپ انگلش بہت کم جانتے ہیں، کہتے ہیں انگلش والی سنا دیجئے. لیکن غور کرو یہ ساری زبانیں اگر سمجھو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی چندہ فائدہ نہیں ہے. اور عربی کا معاملہ تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب العرب لثلاث فإني عربي والقرآن عربي واللسان والجهد عربي. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 وجہوں سے خوش عقیدہ عرب سے محبت کرو، 3 وجہوں سے خوش عقیدہ عرب سے محبت کرو.
ये कौन कह रहा? मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं अहिबुल अरब लिसलास फइन्नी अरबियुन वल कुरआन अरबियुन वल लिसान वालिल जन्नत अरबियुन। 3 वजहों से खुश अकीद अरब से मोहब्बत करो। नबी फरमाते हैं मैं अरबी हूँ और कुरान अरबी और जन्नतियों की जबान अरबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने तर्जमा किया खुश अकीदा अरब से। कोई कह सकता है मौलाना इसमें खुश अकीदा का लफ्ज कहाँ लगा हुआ है, लेकिन उलमा की मौजूदगी में कहना चाहूंगा ये उलमाए किराम जानते हैं सबता बेलवाज़ नहीं, किसी चीज का सबूत उसके सारे लवाजिम के साथ होता है। हमने कहा मौलाना फारूक साहब से चाय लाइए, इन्होंने चाय की पुड़िया मेरे हाथ में थमा दिया। हमने कहा हजरत ये क्या किया आपने? बोले कि चाय तो आपने कहा था चाय की पुड़ी आपके हवाले है। मैं कहूंगा इसका यह मतलब नहीं था। चाय लाइए का मतलब उसमें शक्कर भी हो, उसमें दूध भी हो, उसमें अदरक भी हो, उसमें इलायची भी हो, चाय की पत्ती भी हो, बेला तस्बीह हो तमसीला का इरशाद फरमाते हैं 3 वजहों से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है और जन्नतों की जबान अरबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरात यही नहीं बल्कि तरक्की करके कह रहा हूँ हिंदुस्तान में कोई कोई जबान बोले, लेकिन जैसे कब्रिस्तान में आदमी पहुंचेगा ऑटोमेटिक सबकी जबान अरबी हो जाएंगी, सबकी जबान अरबी हो जाएगी। अब्दुल्लाह की तो हो ही जाएगी, अब्दुल नबी की तो हो ही जाएगी, गुलाम गौस की तो हो ही जाएगी, गुलाम रसूल की तो हो ही जाएगी, सबकी जबानें अरबी हो जाएंगी। और हमारे मजहब और धर्म के मुताबिक चाहे जो हो, चाहे राम अवतार हो, राम प्रसाद हो, उनकी भी जबान अरबी हो जाएगी। और दलील लीजिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस मुस्तफा है जब बंदे मोमिन कब्र में होता है फरिश्ते आते हैं, मोमिन है सवाल होता है मर रब्बो का, बंदे मोमिन जवाब देता रब्बी अल्लाह। जब दूसरा सवाल होता माँ दीनु का, जवाब देता दीन इस्लाम। तीसरा सवाल होता माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहते थे? बंदे मोमिन जवाब देता है इनके बारे में क्या पूछते हो? ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे मौला हैं हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आशिक़ मुस्तफा झूम जाता है और वो कहा करता यही तो वो है जब रात में हम जलालपुर में बिस्तर पे सोने के लिए जाते थे और तैयारी कर चुकते थे, सोने से पहले हम ये कहा करते थे या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अगर बंदा काफिर है वो भी अरबी बोलेगा मन रब्बो का हा हा लादरी, माँ दिनों का हा हा लादरी, माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल हा हा लादरी। अफसोस अफसोस में कुछ नहीं जानता, अफसोस अफसोस में कुछ नहीं जानता। लिहाजा अरबी कुरान की जबान है, ये जन्नतियों की जबान है, ये सरकार की जबान है। इसलिए हजरात आप इससे मोहब्बत करें। ये तो मैंने ज़िम्नन बात बताई है, अब आप गौर करिए। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके चेहरे ज़ेबा को लोगों ने देखा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और नोट करो, नोट करने वालों, जब किसी की समझ में कुछ नहीं आता है एक जमात ऐसी है उन्हीं की समझ में आया करता है। यहां भी उन्हीं की समझ में आ रहा है और वहां भी उन्हीं की समझ में आएगा, वहां भी उन्हीं के समझ में आएगा। कहोगे कौन सी जमात? वकला की जमात नहीं, मुकन्ननी की जमात नहीं, बैरिस्टरों की जमात नहीं, मुहंदिसीन की जमात नहीं, मास्टरों की जमात नहीं, टीचरों की जमात नहीं। कौन सी जमात है? एक जमात ऐसी है उनकी समझ में यहां भी आ रहा है, उनकी समझ में वहां भी आएगा, वो उलमा की जमात है। सुभान अल्लाह। कहोगे रे वहाबी की समझ में आएगा? जी इन्हीं की समझ में वहां भी आएगा। कहोगे कैसे? अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, फिर इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदों कोई ख्वाहिश हो बताओ, कोई आरजू हो बताओ, कोई तमन्ना हो बताओ, कोई जुस्तजू हो बताओ। सारे जन्नती मोमिन कहेंगे मौला इसमें हम क्या तमन्ना करें, इसमें खुशबू है, इसमें नकहत है, इसमें बहजत है, इसमें सुरूर है, इसमें मक़रूमात व मशरूबा खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, इसमें हम कौन सी तमन्ना
تمنا کریں، پھر سارے جنتی مومنین ایک مجلس شورا منعقد کریں گے، ایک کانفرنس کریں گے، ایک جلسہ کریں گے. اس جلسے میں اس پر غور و فکر ہوگا کہ کیا کیا جائے. تو فیصلہ یہ ہوگا، چلو علماء کی بارگاہ میں، سارے جنتی مومن علماء کی بارگاہ میں آئیں گے. اے جماعت علماء ایک سوال لے کر کے آئے ہیں، ایک حاجت لے کر کے آئے ہیں. علماء فرمائیں گے کیا سوال لے کر کے آئے ہو؟ اب غور کرو، یہاں بھی ان کی ضرورت ہے. بچہ پیدا ہو گیا ہے تو حضرات جانتے ہو مسئلہ یہی ہے، داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. تو حضرت مولانا تشریف لا رہے ہیں، شادی ہے نکاح کے لیے حضرت تشریف لا رہے ہیں، جنازہ ہے تو حضرت تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں بھی ان کی ضرورت پڑے گی. تو سارے علماء کرام کہیں گے ہاں ہاں، اس جنت میں ایک چیز اور ہونی چاہیے، اس میں خوشبو ہے، اس میں نکہت ہے، اس میں سرور ہے، اس میں نکھار ہے، اس میں باغپن ہے، کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے. اس میں خدا کا دیدار ہونا چاہیے، خدا کا نظارہ ہونا چاہیے، خدا کی زیارت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کہو گے ہوگی بھی، بے شک ہوگی. محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان حدیث اللہ. سماعت کرو، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. اے سنیو، اپنے اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کی رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے ہو. سبحان اللہ. ایسے اپنے اللہ کو جنت میں دیکھو گے. انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کی رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے ہو. حضرات سنیے غور سے، اس دنیا میں ماتھے کی نگاہوں سے میرے سرکار کے علاوہ اپنے رب کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ میرے سرکار نے دیکھا ہے، مصطفیٰ رحمن نے دیکھا ہے. اور دیکھ کر کے جب تشریف لاتے ہیں مکہ المکرمہ میں، ابو جہل کا گزر ہو رہا ہے، اس نے دیکھا محمد کھڑے ہیں. ابو جہل کہتا ہے محمد کیا کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہاں ہاں ابو جہل تیرے لیے نئی بات ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تھوڑے سے ٹائم میں ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے. لامکان میں گیا ہوں، عرش کے اوپر بھی گیا ہوں، جنت و جہنم کو دیکھا ہے. کہا ارے آپ کل تو یہی تھے؟ کہا ہاں کل یہی تھا. کہا تھوڑے سے ٹائم میں یہ سارا منظر آپ نے دیکھ لیا؟ کہا دیکھ لیا. ابو جہل کہتا ہے سنو، ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، دوڑاتے دوڑاتے ہمارا پتا پانی ہو جاتا ہے، ہمارے اونٹوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. آپ تھوڑے سے ٹائم میں کیسے چلے گئے؟ آپ یہیں ٹھہرے رہو، میں آتا ہوں. ابو جہل بھاگا بھاگا مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے، اعلان کرتا ہے جلدی چلو، اعلان کرتا ہے جلدی چلو، اعلان کرتا ہے جلدی چلو. دیکھا مشرکین مکہ نے میرا سردار اعلان کر رہا ہے اور بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے. آگے آگے ابو جہل جا رہا ہے، پیچھے پیچھے پورا مجمع چلا جا رہا ہے. آ کر کے میرے آقا کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے. ایک مشرک کہتا ہے آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا؟ آقا فرماتے ہاں میں نے دیکھا ہے. کہتا ہے بتا اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، اس میں شہتیر کتنے ہیں، اس میں بلیاں کتنی ہیں، اس کا دروازہ کس سمت میں ہے. اب اے جلال پور والو غور کرو، آج میں یہاں پہلی بار نہیں بلکہ دوسری تیسری مرتبہ علامہ فاروق صاحب کے دولت خانے پہ حاضر ہوا ہوں. اب میں یہاں سے چرا محمد فیض آباد جاؤں، لوگ پوچھیں کہ آپ انڈیا والے کے یہاں گئے تھے؟ میں نے کہا گئے تھے. کہا ان کے گھر کتنے منزلے پر مشتمل ہے، اس میں کمرے کتنے ہیں، اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، اس میں دروازے کتنے ہیں؟ میں بگڑ جاؤں گا، میں شمار کرنے نہیں گیا تھا، میں گننے نہیں گیا تھا. بلا تشبیہ و تمثیل. ایک مشرک نے کہا کہ آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہے تو آپ بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، شہتیر کتنی ہے، بلیاں کتنی ہیں؟ مصطفیٰ احمد سے سوال ہو رہا ہے، وہ پوچھتا جا رہا ہے، نبی بتاتے جا رہے ہیں، وہ پوچھتا جا رہا ہے، مصطفیٰ بتاتے جا رہے ہیں. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر پیچیدگی محسوس ہوتی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جلدی کرو، مسجد اقصی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے محبوب کے چہرے کے سامنے کر دو. ساری مسجد اقصی کو اٹھایا جاتا ہے، مصطفیٰ جان احمد کے نگاہ کے سامنے کر دیا جاتا ہے. نبی دیکھتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی کمال اختر صاحب قبلہ. تو حضرات اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان احمد کو علم دیا ہے. کبھی کبھی میں شعر پڑھتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا. بابو ذرا ٹھیک سے بیٹھو, ادھر بیٹھو. سبحان اللہ. میں چونکہ مدرسے کا ٹیچر ہوں اس لیے درسگاہ میں بیٹھتا ہوں, تب بھی نظر ان کو میرا سلام کہہ دیجیے. ہاں جگائیے ان کو. السلام علیکم. آپ ادھر دیکھیں جی. تو ہم سونے آپ کو نہیں دیں گے نہ اگھنے دیں گے. تقریر چاہے تھوڑی دیر کریں گے, نقد کریں گے, ادھار نہیں. اس لیے تھوڑی دیر تقریر اور سماعت فرمائیے, زیادہ لمبا نہیں کروں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. رہتے ہیں مدینے میں, رہتے ہیں مدینے میں اور زمانے کی خبر ہے. رہتے ہیں مدینے میں اور زمانے کی خبر ہے. حضرات اس کا تتمہ سن لیجیے. تتمہ یہ ہمارے فیض آباد بھجا کے یہاں کی کسی دوا کا نام نہیں. تتمہ کیا ہے علماء سے پوچھیے کہ تتمہ کیا ہے. تتمہ اس کا سن لیجیے. ایک مشرک کھڑا ہو گیا, کہا کہ اے محمد ہمارا قافلہ گیا تھا, ملا کہ نہیں؟ آقا نے فرمایا ملا. سبحان اللہ. کہا قافلہ مل گیا. کہاں مل گیا؟ کہا آپ نے کس حال میں پایا؟ کہا ہم نے دیکھا ان کے اونٹ بھاگے ہوئے تھے, 2 اونٹ بھاگ چکے تھے, اس پر جل ایسی پڑی تھی, ایک اونٹ کا رنگ اس طرح تھا, ایک اونٹ کا رنگ اس طرح تھا, اور قافلے والوں کے پاس پانی تھا پیالے میں, وہ پانی بھی میں نے پی لیا. سبحان اللہ. کرے آپ نے پانی بھی پی لیا؟ کہا میں نے پانی بھی پی لیا. ایک دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے بتائیے وہ قافلہ کب آئے گا؟ آقا فرماتے بدھ کو آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بدھ کو آئے گا, کہا بدھ کو آئے گا. اب انتظار ہو رہا ہے, اب بدھ آئے تب بدھ آئے, اب بدھ آئے تب بدھ آئے, اب بدھ آئے تب بدھ آئے. جیسے بدھ کا دن آتا ہے کفار مکہ مشرکین مکہ پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور صبح ہی صبح قافلے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. صبح سے دوپہر ہو رہی ہے, دوپہر سے سپہر ہو رہی ہے, سپہر سے شام ہو رہی ہے, سورج بالکل ڈوبنے والا ہے, لیکن قافلہ مکے میں داخل نہیں ہو رہا ہے. مشرکین مکہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں, آج معاذ اللہ محمد کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا, پھر ان کی باتوں پر کوئی یقین نہ کرے گا, ان کا مشن فیل ہو جائے گا, ان کا مشن کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ دل ہی دل میں خیال کر رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا میں نے کہا تھا بدھ کے دن قافلہ آئے گا, اے مولا قافلہ آ جائے. میرے آقا نے دعا کیا ہے, یاد رکھیے نبی کی دعا وہ مستجاب ہوا کرتی ہے. نبی کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے, اس کی دعا قبول ہی ہوتی ہے. ادھر دعا نبی فرماتے ہیں, رب ارشاد فرماتا ہے اے سورج کے فرشتوں سنو سنو, جب تک قافلہ مکے میں داخل نہ ہو جائے, آج سورج کو ڈوبنے نہیں دینا ہے. قافلہ مکے میں داخل ہو جاتا ہے, اس کے بعد جا کر کے سورج غروب ہوتا ہے, جا کر کے سورج ڈوبتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رب فرماتا اے سورج کے فرشتوں جب تک قافلہ نہ داخل ہو جیسے ڈوبنے نہ دینا. میں کہہ رہا تھا نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے, دعا رد نہیں کی جاتی ہے, ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اور یہ عام نبی کی بات میں کہہ رہا ہوں, جو میرے نبیوں کے نبی ہیں, جو رسولوں کے نبی ہیں, جو سب پیغمبروں کے نبی ہیں, جو ساری دنیا کے نبی ہیں, کائنات کے نبی ہیں, ان کی دعا کا معاملہ کیا ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو, چل کر کے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, عظیم البرکت سے پوچھو. شہر بریلی سے عرض کرتے ہیں کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا. ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. ہاں تقریر پر نہیں کہلواؤں گا اس لیے کہ یہاں کے لوگ سب بہت سنجیدگی سے تقریر سنتے ہیں, لیکن شعر میں اتنا ہلہ مچاتے ہیں کہ ہم تو کبھی کبھی سوچتے ہیں پڑھنے بھی دیں گے کہ بیٹھا دیں گے اس کو. تو اس لیے یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی
محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اب اس کی تشریح کروں گا تو ٹائم زیادہ ہوگا, تشریح نہ کروں گا. ہمارے اکرم جلال پوری بڑے اچھے شاعر بھی ہیں, بڑے اچھے نقیب بھی ہیں. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور یہی نہیں, میرے نبی کی دعا تو یہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناز سے جب دعائے محمد, بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی گفتگو کر رہا تھا, اور آج میں نے بتایا اس حدیث کی تشریح نہیں کروں گا. سند حدیث کہو گے اللہ سند حدیث ہم کیا جانیں, علماء ہم سے زیادہ جانتے. آپ کے سمجھنے کے لیے حدیث پاک کے روایت کرنے والے لوگوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے, جو کڑی ہوتی ہے, اسے رجال الحدیث عربی میں کہتے ہیں, اسی کو عربی میں سند حدیث کہتے ہیں. اس میں 7 نام ہیں. موبائل والوں ٹیپ کرو, موبائل والوں ٹیپ کرو, موبائل دل کی تختی پہ نوٹ کرو. امام علی رضا, حضرت موسیٰ کاظم, امام جعفر صادق, حضرت محمد باقر, امام زین العابدین, امام حسین مولا علی, یہ 7 نام ہیں. ان 7 ناموں کے تعلق سے آج کا کوئی محدث نہیں کہتا, آج کا کوئی فقیہ نہیں کہتا, مفتی اعظم نہیں فرماتے, حجت الاسلام نہیں فرماتے, صدر الشریعہ نہیں فرماتے, صدر الفاضل نہیں فرماتے, حافظ ملت نہیں فرماتے, ارے اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے, بلکہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کو دنیا امام احمد بن حنبل کے نام سے یاد کرتی ہے. ابھی علامہ مفتی انوار احمد صاحب قبلہ نے بتایا تھا, امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں اس سند حدیث کے تعلق سے, لو قرأت هذا الاسناد على مجنون الا برئ من جنته. ان 7 ناموں کو سنیو پڑھ کر کے کسی مریض پہ دم کر دو, وہ مریض اچھا ہو جائے گا, اگر وہ پاگل ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا, تندرست ہو جائے گا, توانا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج یہ معاملہ ہے, کوئی اوجھا کے پاس جاتا ہے معاذ اللہ, کوئی سفلی والے کے پاس جاتا معاذ اللہ, کوئی سوکھا کے پاس جاتا معاذ اللہ, کوئی ہریا بابا کے پاس جاتا معاذ اللہ, کوئی کسی پیر والے بابا کے پاس جاتا معاذ اللہ, کوئی کسی پلیا والے بابا کے پاس جاتا معاذ اللہ. اے سنیو, اوجھا سوکھا افلی سفلی اور ہریا باباؤں کے پاس نہ جاؤ. اگر کوئی پریشانی آ جائے, صدق دل کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ ان 7 ناموں کو وظیفہ بنا لو, ورد زبان کر لو, اسی کی تلاوت کرتے چلے جاؤ گے, پریشانی دور ہوتی چلی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت عمدہ. اور اس کا بھی تتمہ سن لیجئے, بس میری تقریر کا تتمہ ختم ہو جائے, ورنہ کہو کہ کتنے تتمے ہیں, واللہ عالم بالصواب. تو اس کا بھی تتمہ سن لیجئے, آپ تقریر نہیں لمبی ہوگی. آپ کہو گے نام میں اتنی تاثیر, بس آخری بات, نام میں اتنی تاثیر. جی ہاں, نام میں اتنی تاثیر. اللہ والے, ان کے نام میں بھی تاثیر. یہ جہاں بیٹھ جائیں اس جگہ تاثیر ہے, اس مکان میں تاثیر ہے, ارد گرد میں تاثیر ہے, چوکھٹ میں تاثیر ہے. کہو گے کوئی ایک مثال پیش کر دو. حضرات ذہن کی حاضری کے ساتھ, آپ اموسی ایئرپورٹ پہ جائیے, لکھا ہوا ہے تھوکنا منع ہے. آپ فیض آباد جنکشن پہ جائیے, لکھا ہوا ہے تھوکنا منع ہے. منترالے میں جائیے, لکھا ہے تھوکنا منع ہے. کوٹ میں جائیے, یہی لکھا رہتا ہے. کہیں کہیں ڈبے رکھے رہتے ہیں, اوپر لکھا رہتا مجھے استعمال کیجئے, کہیں لکھا رہتا یہاں تھوکیے. یہ تو بھارت ہے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک, امریکہ, برطانیہ وغیرہ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر چلتے پھرتے روڈ پہ کوئی تھوک دے گا, اس سے پینالٹی لے لی جائے گی, اس سے جرمانہ لے لیا جائے گا. حضرات, یہ ہمارا آپ کا معاملہ ہے, لیکن میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. وہ مہینہ قریب آ رہا ہے, وہ تاریخ قریب آ رہی ہے. وارث سیدی سالار مسعود غازی بہرائچی, آپ کے روزے کے پاس ایک حوض ہے, اس حوض میں نہانے والے نہاتے ہیں. چونکہ مزار سے اتنا نزدیک ہے, اس کی اتنی برکت ہے, جب نہانے والے نہاتے ہیں ان کا میلو کچل جاتا ہے, ان کا غسالہ بھی جاتا ہے, ان کا تھوک بھی جاتا ہے. لیکن جب کوئی دوسرا نہانے
نہاتا ہے تو بیماریاں نہیں آیا کرتی ہیں، بلکہ اگر کوئی نہا لے تو اچھا ہو جائے، اندھا نہا لے کیارا ہو جائے، سفید داغ والا نہا لے تو اسے چھٹی پا جائے، وہ صحت یاب ہو جائے، وہ شفا یاب ہو جائے۔ اور اگر عقیدے کا کوڑ نہیں ہے تو جا کر کے ماتھے کی نگاہوں سے سیدی سالار مسعود غازی کے اس کرامت کو دیکھے۔ اور میں ایڈریس بتا رہا ہوں، نوٹ کرو موبائل والوں، وہاں کے حضرت مولانا صدیق حسن صاحب محتمم مرکز الفکر اسلامی، ان سے جا کر کے پوچھو، پورنی سے نکلواؤ، جو شفا یاب ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے، باپ کا نام ہوتا ہے، دادا کا نام ہوتا ہے، گاؤں کا نام ہوتا ہے، اسٹیٹ کا نام ہوتا ہے، صوبے کا نام ہوتا ہے، شہر کا نام ہوتا ہے۔ ابھی 4-5 سال پہلے اسی علاقے سے ایک اندھا لڑکا گیا تھا، اس کی بینائی واپس آ گئی تھی، وہ کھیارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام۔ کہو گے مولانا صاحب بہرائچ شریف جانے میں نہیں زیادہ 400-500 روپیہ لگے گا، کوئی قریب کی جگہ بتائیے، تو قریب کی جگہ بتا کے میں جا رہا ہوں، آپ زیادہ دور نہ جائیے، چلیے کشوچھا مقدسہ مخدوم سنما کی چوکھٹ پہ ایک تالاب ہے جس کے پانی کو ہم محبت میں نیر شریف کہا کرتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے جس بیماری سے چھٹکارا کے ارادے سے استعمال کر لیا جائے بیماری دور ہو جاتی ہے، پریشانی کافور ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے کبھی کبھار میں شعر پڑھا کرتا ہوں کہ مریضوں کو شفا 8 پہر تقسیم کرتا ہے، مریضوں کو شفا 8 پہر تقسیم کرتا ہے، مریضوں کو شفا 8 پہر تقسیم کرتا ہے، تمہارے نیر کا پانی، تمہارے نیر کا پانی میرے مخدوم سمنانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں تو آ ہی رہا ہوگا۔ ہاں بس ایک شعر اور سن لیجیے، آپ نے شعرا سے سنا ہے، بعض خطبہ سے کہتے ہمارے ساتھ پڑھیے آپ شاعر ہو جائیں۔ آپ کہو گے تمہارا بھی ارادہ نہیں، میں نے پہلے بتا دیا، نہ میں شاعر نہ متشاعر، لیکن دل ہی دل میں پڑھیے۔ کیا پڑھیے گا دل ہی دل میں؟ کہ لگا دو ہتھ کڑی بیڑی ہمارے نفس بد کو بھی، دل ہی دل میں پڑھ لیجئے، لگا دو ہتھ کڑی بیڑی ہمارے نفس بد کو بھی، لگا دو ہتھ کڑی بیڑی ہمارے نفس بد کو بھی، نہ کر پائے یہ من مانی میرے مخدوم سمنانی، نہ کر پائے یہ من مانی میرے مخدوم سمنانی۔ جو کچھ بیاں ہوا تھا آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا۔ السلام علیکم۔